بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، اے مولا کائنات، وہ کون سے گناہ ہے جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے بندے کے رزق میں کمی آ جاتی ہے اور دنیا اور آخرت کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں پاتا۔ اس بندے نے پوچھا، یا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت واقع ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو اور سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ اور پریشان ہوئے۔ ایک رات اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس کے باپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا، میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کسی مکان کی تلاش میں تھا، میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، حضور، میرے گھر کے سامنے والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بھی بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، ابھی ابھی نیا تیار ہوا ہے، بہت عمدہ اور اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی بھی مت کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت بھی مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے ماں باپ نے سارا دن مزدوری محنت کر کے اپنی بیٹی کو پالا پوسا اور جوان کیا ہے، اس کی تربیت اور پرورش اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب ان کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگ اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس شریف زادی پر تہمت لگانا شروع کر دیں کہ اس بندے کے پاس ہے ہی کیا جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے۔ ایک تو تم غریب اور اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اس غریب باپ کی بیٹی کی عزت کو بھی پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل اس دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے تو کسی بھی جوان عورت پر کبھی بھی تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاؤ گے تو گھوم پھر کر کل تیرے ہی سامنے آئے گی، اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ مولا کائنات نے فرمایا، تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں یتیم بچوں کے ساتھ کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور اس کی کفالت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح سے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔
مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو سارے گناہ معاف کر دوں گا، مگر شرک والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص یاد رکھ، پانچواں گناہ جادو ہے۔ جو بھی کوئی شخص کسی پر جادو ٹونا کرواتا ہے، اس بندے کو فلاں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرماتے ہوئے کہا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر وہ جادو اسی کے اوپر الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو ایسے خطرناک گناہوں سے کبھی مت کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے تو بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی اور وہ ذلیل اور خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور محترم دوستو، ایسے گناہوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت میں بھی عذاب ملتا ہے اور دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اور اگر کسی ٹاپک کے بارے میں آپ ہم سے ویڈیو چاہتے ہوں تو ہمیں بتائیے، ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیں گے۔ بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔